بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جانوروں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کن کی قربانی جائز ہے۔ جانوروں کے اندر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس میں مذکر مؤنث دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، جس کو خنثی کہتے ہیں عربی کے اندر اور اردو میں ہجڑا کہتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ بھینس اور بھینسی کی قربانی پر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جہاں اس کے دودھ کا حلال ہونا، اس کے گوشت کا حلال ہونا ثابت ہے، وہیں انہی کتابوں سے اس کی قربانی ثابت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فقہاء کرام وہ احادیث کے معنی کو، مطلب کو زیادہ جانتے ہیں۔ محدثین بھی معنی کے اندر فقہاء کرام کا اعتبار کرتے ہیں، ان کی تشریح کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب غسل المیت کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث، کہ فقہاء کرام یہ حدیث کے معنی کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جو ہزاروں احادیث کے حافظ تھے وہ حضرات تو ائمہ کا، فقہاء کرام کا اعتبار کریں، اور آج کل جو حدیث کی ایک سند بھی تحقیق کے ساتھ یاد رکھنے والے نہیں ہیں، محض اردو ترجمے دیکھ کر اعتراض کرنے لگ جائیں۔ مسائل پر ان کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کا۔ اہل سنت والجماعت کے 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو ہر مسئلہ ان 4 دلائل میں سے کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہے۔ تو عربی کے اندر بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ لسان العرب لغت کی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الجاموس نوع من البقر۔ اور اسلامی کتابوں کے اندر گائے اور بھینس کا زکوٰۃ کے اندر ایک ہی حکم بیان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذوالحج، 10، 11، 12 تاریخیں ذوالحج کی یہ قربانی کے ایام ہیں۔ شہر کے اندر قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد، یعنی جب عید کی نماز ہو جائے، شہر کے اندر ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ جب عید بھی ہو جائے اور خطبہ بھی ہو جائے تو مستحب وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے شہر کے اندر قربانی کر دی، کسی جگہ بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوتی۔ دیہات کے اندر جو چھوٹے دیہات ہیں جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، تو 10 کی طلوع فجر سے وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن مسنون وقت طلوع شمس کے بعد ہے کہ دیہات کے اندر طلوع شمس کے بعد جب چاہیں، جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے، چھوٹے دیہات ہیں، بستیاں ہیں، وہاں وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر کا آدمی اپنا جانور دیہات میں بھیج دے تو اس کی قربانی بھی دیہات کے وقت کے اعتبار سے جائز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیرون ملک میں ہے، سعودیہ کے اندر ہے، اس کی قربانی پاکستان میں کرنی ہے، یا کوئی برطانیہ میں ہے، اس کی قربانی پاکستان میں کرنی ہے، تو اس جگہ یہ لحاظ کرنا ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید کا دن ہو، یعنی 3 ایام میں سے کوئی دن ایسا ہو کہ وہاں بھی عید کا دن ہو، یہاں بھی عید کا دن ہو۔ جو قربانی کے 3 دن ہیں ان میں سے کوئی دن ہو کہ وہاں بھی قربانی کا دن موجود ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو پھر قربانی کی جائے تو معتبر ہوگی۔ اگر وہاں تو عید ہو گئی اور یہاں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، تو جہاں آدمی ہے وہاں کے اعتبار سے اس کی قربانی یہاں کر دی تو وہ قربانی معتبر نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں جگہ عید کا وقت ہونا ضروری ہے اس قربانی کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو قربانی کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی قربانی صحیح وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جو چھوٹا جانور ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہی اس کی قربانی ہوتی ہے، اور جو بڑا جانور ہے
گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر قربانی کریں، اپنا ایک ایک حصہ رکھ لیں تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، سب شرکاء کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ سب حلال آمدنی کے پیسے اس میں ملائیں، حرام آمدنی والے کو اس میں شریک نہ کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے سب کی نیت قربت کی نیت ہو، عبادت کی نیت ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا، یعنی عبادت کی نیت نہیں ہے، محض گوشت مقصود ہے، تو پھر بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے صحیح العقیدہ لوگ ہوں، حلال آمدنی سے حصہ ملائیں، اور سب کی نیت درست ہو، اخلاص کی نیت ہو، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت ہو، تب قربانی صحیح ہوگی۔ 7 شرکاء میں سے کوئی آدمی اس جانور میں اپنے عقیقے کا حصہ رکھتا ہے، بچے کے عقیقے کے لیے 2 حصے اس نے رکھ لیے، ایک اپنا رکھ لیا اور باقی 4 آدمیوں نے اپنا ایک ایک حصہ رکھ لیا، تو اس طرح بھی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور کے اندر آدمی عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ شامی جلد نمبر 6 صفحہ 326 پر اس کی تفصیلی بحث موجود ہے۔ بڑا جانور اگر صرف 2 آدمی مل کر خرید لیں، 2 آدمی مل کر خرید لیں، صرف 2 آدمی اپنی طرف سے بڑے جانور کی قربانی کر دیں برابر پیسے ڈال کر، تو بھی قربانی درست ہے۔ ہر ایک کو 3.5 حصے مل جائیں گے۔ جو حصہ آدھا ہے تو وہ قربانی تو شمار نہیں ہوگا، وہ تابع شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح 3 آدمی مل کر یا 4 مل کر یا 5 مل کر یا 6 آدمی مل کر بڑا جانور قربانی کر دیں تو بھی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں 7 کا عدد ہونا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ 7 سے کم ہو تو بھی جائز ہے، 7 تک جائز ہے، 7 کے اوپر جائز نہیں ہے، کم جتنے بھی ہوں تو بھی قربانی سب کی درست ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے میں مغالطہ کھا جاتے ہیں، اس کی تفصیل بدائع الصنائع میں، شامی میں، حتیٰ کہ بہشتی زیور تک موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بڑے جانور کے اندر کوئی آدمی ایک حصہ نبی علیہ السلام کی قربانی کے نام سے رکھتا ہے تو اس طرح بھی جائز ہے، بہت بڑا ثواب ملے گا اس کو، اور بڑے اجر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اعلیٰ سنن میں اس کی بڑی تفصیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں موجود ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے کوئی حصہ رکھتا ہے، والد کا ایک حصہ، والدہ کا ایک حصہ، الگ الگ رکھے تو درست ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرے، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ ہی ان کا نامزد کر دیا جائے، اس میں تو پھر ایک ایک کے لیے ایک حصہ رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے نفلی قربانی کر کے اصال ثواب کر دیا جائے، تو اس میں آدمی والدین دونوں کو بھی اصال ثواب اور زیادہ افراد کو بھی آدمی اصال ثواب کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی کر دے، جتنے آدمیوں کو بھی پھر اصال ثواب میں شریک کرے تو شریک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔